حاجی جب حج کے میدان میں ہوتا ہے اور آسمان سے ایک فرشتہ حج کے دن 9 تاریخ کو عرفہ کے میدان میں آ کر کہتا ہے اے حاجیو، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والوں، جاؤ، آج اللہ نے تمہیں گناہوں سے پاک و صاف کر دیا ہے۔ آج تم گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جیسے دھوبی کی بھٹی میں کپڑے کا میل کچیل صاف ہو جاتا ہے، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، جیسے وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے، ایسی اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دیا، سارے گناہوں کو سے تمہیں پاک کر دیا۔ اے حاجیو، اپنے ملک میں جانے کے بعد، اپنی بستی میں جانے کے بعد پھر سے تم اپنے آپ کو سیاح مت کر لینا، جاؤ، آج تمہارے اوپر سے گناہ مٹا دیے گئے ہیں اور تمہیں پیدا ہونے والے بچے کی طرح کر دیا گیا ہے، اس کپڑے کی طرح کر دیا گیا ہے جس کو دھوبی کی بھٹی میں جانے کے بعد اس کا میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے، گندگی صاف ہو جاتی ہے، تمہیں کپڑے کی طرح دھل دیا ہو، صاف کر دیا ہے۔ جہاں فرشتہ یہ اعلان کر کے خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو ختم کر دیا، مٹا دیا، ایسے موقع پر بھی اللہ اس حج کے میدان میں بھی ان لوگوں کے گناہ نہیں مٹاتا ہے جو کسی پر ظلم کر کے حج کرنے آئے ہیں، یا کسی کی دکان پر ناجائز قبضہ کر کے، یا 1-2 بالش زمین کسی کی داب کر اس پر ظلم کر کے حج کے میدان میں پہنچے اور حج کرنے آئے۔ جب تک بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ حج کے میدان میں بھی اس کو معاف نہیں کرتا۔ اپنا حق معاف کر سکتا ہے اللہ، لیکن اگر آپ نے اللہ کے بندے کا حق مارا ہے تو جرجی صاحب اپنا حق معاف کر سکتے ہیں۔ اس آدمی کی اگر آپ نے زمین دابی ہے یا اس پر ظلم کیا ہے تو اس کا ظلم ہم تھوڑی معاف کر دیں گے۔ آپ نے ظلم اس کے اوپر کیا ہے، یہ اس کا حق ہے، وہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو نہ کرے۔ جرجی صاحب اپنا حق معاف کر سکتے ہیں، دوسرے کا نہیں۔ اللہ کہتا کہ میں اپنا حق چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن میرے بندے کا مارا ہے تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا ہم معاف نہیں کریں گے۔ دنیا میں معاملے صاف کریے، دنیا میں معاملے صاف کریے۔ اسی لیے جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے، پڑھانے سے پہلے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ جس آدمی کا جنازہ میں پڑھانے جا رہا ہوں اس مرنے والے پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے۔ کون پوچھتا ہے؟ آپ اپنے علاقے کے ملا اور مولویوں کو بتائیے کتنے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں؟ اس کے بنا جنازہ ہے ہی نہیں، لیکن بتائیے کتنے لوگ پوچھتے ہیں؟ کتنی بستیوں میں جاتا ہوں، جنازہ سامنے کھڑا، پڑھا دیا، اللہ اکبر، ہو گئی نماز، پڑھا دی گئی، اٹھایا جنازہ، چلا گیا۔ لیکن جنازہ پڑھانے والے کی ذمہ داری ہے کہ میت کا جنازہ پڑھانے سے پہلے اس کے رشتہ داروں کو سامنے لا کر، اس کے بیٹے، اس کی اولاد کو سامنے لا کر پوچھے کہ مرنے والے پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے، اور جنازے میں صفیں لگ جائیں تو پوری پبلک سے پوچھا جائے کیا مرنے والے کا کسی کے اوپر کوئی قرض تو نہیں تھا۔ اگر ایک بھی آدمی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ مرنے والا میرا قرضدار تھا، مرنے سے پہلے اس نے قرضہ لیا تھا اور قرضہ دیے بغیر مر گیا، تو پھر اس کے اوپر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ سن رہے ہیں آپ؟ پھر اس پر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ پھر اس کے گھر کا کوئی آدمی کھڑا ہو کر، اس کا بیٹا یا اس کا بھائی کھڑا ہو کر یہ کہے گا کہ اپنے باپ کا قرضہ میں ادا کروں گا۔ جب بیٹا یا گھر کا کوئی وارث یہ کہے کہ میں اس میت کا قرضہ میں ادا کر دوں گا، اتنا روپیہ تمہارا قرضہ میں دے دوں گا، جب اس بات کی گارنٹی جب کوئی لے گا تب اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا معاملہ ہے یہ بندوں کا معاملہ؟ ایک آدمی مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کے ساتھ اس کی نیکیوں کا دروازہ بھی بند ہو گیا، لیکن اس کے باوجود میرے بھائیو اس کا جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا جائے گا کیا اس کے اوپر کسی کا قرض تو نہیں تھا، کوئی معاملہ تو نہیں تھا، اور اگر نکل گیا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا جب تک کہ اس کے رشتہ دار یہ نہ کہیں کہ اس کا قرضہ یا اس کا معاملہ میں ادا کر دوں گا۔ میرے پیارے ساتھیو، ذرا تصور کیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، اس دنیا سے جانے والے ہیں، انتقال میں 2 یا 3 دن باقی رہ جاتے ہیں۔
آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر میرا کسی کے اوپر کوئی قرض ہو تو وہ آج لے لے، قیامت کے دن میں نہیں دے سکتا۔ انتقال سے 2-3 دن پہلے لوگوں اگر میرے اوپر کسی کا قرض ہو تو وہ 2-3 وہ مجھ سے لے لے۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میرے 3 درہم ہیں آپ کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ 3 درہم اس کے ادا کر دیے جائیں۔ اس صحابی نے اسی وقت ان کے 3 درہم دے دیے۔ آپ نے فرمایا لوگوں جب میری روح قبض عنصری سے پرواز ہو جائے، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ سے پہلے پوچھ لینا کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے، کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے۔ اگر کوئی ملتا ہے تو اس کا قرض ادا کر دیا جائے، اس کے بعد میرا جنازہ پڑھایا جائے اور پھر مجھے قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ مجھے غور کیجئے میرے بھائیو، یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جس کے لیے ہم مقام محمود کی دعا کرتے ہیں ہر نماز کے، ہر اذان کے بعد۔ اور اس کا حال یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو پوچھا گیا کوئی قرض تو نہیں تھا؟ جواب کہیں سے نہیں ملا۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، پھر عمر فاروق نے نماز جنازہ پڑھی، پھر عثمان غنی نے نماز جنازہ پڑھی، پھر حضرت علی نے پڑھی۔ مسئلہ یاد رکھنا، اللہ کے رسول کی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی، اللہ کے نبی کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی۔ حجرے میں تھے، ایک ایک کر کے لوگ آتے گئے پڑھتے گئے۔ پہلے ابو بکر صدیق نے پڑھی، پھر عمر فاروق نے پڑھی، پھر عثمان غنی نے پڑھی، پھر حضرت علی نے پڑھی، پھر ایک ایک صحابہ بعد میں آتے گئے پڑھتے گئے، ایک ایک کر کے پڑھتے جاتے نکلتے جاتے، یہاں تک کہ بعد میں عورتوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی اور سب سے لاسٹ میں بچوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ اسی کو پڑھتے پڑھتے اور لوگ دیکھنے آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً آج کے موجودہ ٹائم کے لحاظ سے 32 آورز انتقال کے بعد 32 گھنٹے تک آپ کو دفنایا نہیں جا سکا۔ 32 گھنٹے تک آپ کو دفنایا نہیں جا سکا۔ اور اس کے بعد جب آپ کو دفنا دیا گیا، مٹی آپ کی ہو جاتی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق جب تک خلیفہ رہے اعلان کرتے رہے لوگوں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض کسی کے اوپر ہو تو وہ مجھ سے لے لے۔ لیکن ابو بکر صدیق 2 سال تک خلیفہ رہے، 2 سال تک برابر اعلان کیا لیکن کوئی نہیں آیا۔ پھر حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق کے پورے 10 سال تک اعلان ہوتا رہا اگر نبی اکرم کا قرض کسی کے اوپر ہو، اگر کسی نے نبی کو قرض دیا ہو اور اس کا قرض باقی ہو تو وہ عمر سے آ کر لے لے۔ حضرت عمر فاروق کے 10 سال کی خلافت میں بھی کوئی قرضہ لینے نہیں آیا۔ حضرت عثمان غنی کا جب زمانہ آیا تو 12 سال تک اعلان کیا جاتا رہا اگر نبی اکرم نے کسی سے قرض لیا ہے تو وہ آ کر مجھ سے قرض لے لے، میں نبی کا قرض دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن 12 سال تک عثمان غنی کے زمانے میں بھی کوئی قرض لینے نہیں آیا۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ قرضے کا معاملہ کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے پہلے خود اعلان کر رہے ہیں اگر کسی کا قرض میرے اوپر ہے تو لے لے۔ ایک اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے 3 درہم میں آپ نے دلوا دیے، پھر کوئی نہیں ملا۔ ابو بکر صدیق نے 2 سال تک اعلان کیا لیکن کوئی نہیں ملا، عمر فاروق نے 10 سال تک اعلان کیا لیکن کوئی نہیں ملا، عثمان غنی بھی کہتے رہے کہ نبی کا قرض کسی کے اوپر ہو تو مجھ سے لے لے، لیکن 12 سال تک کسی نے کوئی قرض نہیں مانگا۔ غور کرو کہ قرض کا معاملہ کتنا بھیانک ہوتا ہے، کیونکہ قرض دار آدمی کی روح لٹکتی رہتی ہے زمین و آسمان کے بیچ میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب تک اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے میرے بھائیوں یہ معاملہ بڑا عجیب و غریب رہتا ہے۔ آئیے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ حقوق اللہ معاف کر سکتا اپنا حق، لیکن بندے کا حق معاف نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہے تو پہلی فرصت میں قرض ادا کر دے، پہلی فرصت میں قرض ادا کر دے، کیونکہ
نمازیں بیکار ہو جاتی ہیں، روزے بیکار ہو جاتے ہیں، حج بیکار ہو جاتا ہے، حج۔ اسی لیے فرمایا کہ قرضہ لے کر حج جیسی عبادت بھی آپ کرنے نہیں جا سکتے، قرضہ لے کر قربانی آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک وعدہ کیجئے، قرضہ جس آدمی سے لے رہے ہیں اس سے وعدہ کیجئے کہ 1 مہینے میں آپ کا قرضہ دے دوں گا، آپ مجھے 12,000 15,000 روپے بطور قرض دے دیجئے تاکہ ہمیں خصی لے لیں اور قربانی کر دیں۔ قرضہ لے کر قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ ہم اس کا قرضہ ادا نہیں کر پائیں گے تو پھر قرضہ لے کر قربانی کرنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ قرضہ ہم دے سکتے ہیں تو 1 مہینہ 2 مہینے کی اجازت لے کر قرضہ لے سکتے ہیں، لیکن قرضہ لے کر حج کرنے نہیں جا سکتے، کیونکہ قرضدار پر حج ہے ہی نہیں۔ قرضدار پر حج نہیں، حج تو اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو، من استطاع الیہ سبیلا، جو ان استطاع الیہ سبیلا، اگر تم وہاں تک جانے کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو، تو حج کرو، اگر وہاں تک جانے کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے تو آپ حج نہ کریں۔ کتنی بری عادت کہاں سے کہاں نکل گیا اور کہاں بہک گیا، یہاں پہنچ گیا میں تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم اپنے دوستوں کو کھلا سکتے ہیں، دشمنوں کو نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو دیکھیے، وہ اپنے دوست و دشمن سب کو کھلاتا ہے، مومن و کافر سب کو کھلاتا ہے، یہ ہے رب العالمین۔ اس کے بعد آئیے دوسری آیت پر، الرحمن الرحیم، کتنی بڑی نعمت ہے، وہ بڑا ہی رحم کرنے والا، انتہائی مہربان ہے۔ اللہ کتنا بڑا مہربان ہے یہ سمجھنے کے لیے بعد میں ہم آپ کو اس طرف بعد میں آئیں گے، پہلے یہ سوچئے، اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں۔ اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا، یہ سمجھ گئے تو پوری تقریر سمجھ جائیں گے۔ اللہ نے کہا میرے پاس رحمت کے 100 درجے، اللہ نے کہا مطلب اللہ کے نبی نے کہا، اللہ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں۔ دنیا میں جو تم رحم و کرم، محبت و الفت دیکھ رہے ہو، یہ 1 درجہ میں نے دنیا میں اتارا ہے، رحمت کے 100 درجوں میں سے صرف 1 درجہ میں نے دنیا میں اتارا ہے، 99 درجے میں نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اب میں کسی سے پوچھوں رحمت کے کتنے درجے ہیں؟ 100، اور دنیا میں اللہ نے کتنا درجہ اتارا ہے؟ 1، صرف 1۔ ایک مرغی کو دیکھیے آپ، مرغی بلی کو دیکھتی ہے فوراً بھاگتی ہے، لیکن وہی مرغی جب انڈوں پر بیٹھتی ہے اور انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں، اور مرغی جہاں سڑک پر دانا چگتی ہے اپنے بچے اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں، اچانک بلی کو دیکھتی ہے مرغی تو بھاگتی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے وہ مرغی اب بھاگ نہیں رہی ہے، کیونکہ جانتی اگر میں بھاگوں گی تو میرے بچے مارے جائیں گے۔ وہ مرغی اپنے پروں سے کھول کر اپنے بچوں کو سمیٹتی ہے اور بلی کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس مرغی کے اندر اپنے بچوں کی محبت اور اپنے بچوں کی الفت کے لیے پروں کا کھول دینا اور اپنے بچوں کا سمیٹ لینا، یہ اسی 1 درجے محبت کا حال ہے، یہ اسی 1 درجے محبت کا حال ہے، 99 درجے نہیں۔ ایک کتیا جب اس کے بچے پیدا کرنے کا وقت آتا ہے تو آپ دیکھیے کتیا بھی ایسی جگہ تلاش کرتی ہے کہ ہم اپنے پیٹ سے اپنے بچوں کو جنم دے سکیں جہاں دوسرے کتے نہ پہنچ پائیں اور خطرناک جانور وہاں پہنچ کر ہمارے بچوں کو مار نہ ڈالیں۔ آپ نے دیکھا کبھی؟ وہ کتیا بھی ایسی جگہ تلاش کرتی ہے جہاں اس کے بچے محفوظ رہ سکیں۔ یہ محبت اس کتیا کے اندر کس نے ڈالی؟ ایک بکری کو دیکھیے، ایک گائے کو دیکھیے، ایک بھینس کو دیکھیے، جب وہ بچہ جنتی ہے تو کتنی غلاظت اور گندگی اس بکری کے بچے کے اندر ہوتی ہے۔ وہ بکری، وہ بھینس، وہ گائے جب بچہ پیدا
کرتی ہے تو اپنی زبان کھول دیتی ہے اور اپنے بچے کے جسم پر لگی ہوئی گندگی کو اپنی زبان سے چاٹتی ہے اور اپنے بچے کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر اس بچے میں روح پھونک دیتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے جب بھینس یا گائے کا مالک اس گائے کے دودھ کو دوہتا ہے تو گائے اور بھینس اپنے بچے کو پلانے کے لیے تھوڑا سا دودھ اوپر چڑھا لیتی ہے. تصور کرو. اور جب اس کے بچے کو چھوڑا جاتا ہے تو فوراً وہ گائے اور بھینس دودھ کو نیچے اتار کے اپنے بچوں کو پلاتی ہے. یہ محبت، یہ الفت اس گائے کے اندر، اس بھینس کے اندر، اس بکری کے اندر کس نے رکھی ہے؟ یہ اسی محبت، اسی رحمت کے ایک درجے کا حال، اسی رحمت کے ایک درجے کا حال ہے. اور سنیے، جس نے 99 درجے اپنے پاس رکھے ہو وہ کتنا مہربان ہوگا. ایک بکری جب اپنے بچے پر اتنا مہربان ہے، ایک کتیا اپنے بچے پر اتنا مہربان ہے، ایک مرغی اپنے بچوں کے لیے اتنا مہربان ہے، تو سوچئے یہ ابھی ایک درجہ ہے. ابھی ہم انسانوں پر نہیں آئے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایک جنگ کے اندر کچھ قیدی گرفتار کیے گئے اور گرفتار کر کے ان کو جناب محمد رسول اللہ کے سامنے لایا گیا. ایک جنگ کے اندر کچھ قیدیوں کو گرفتار کیا گیا اور ان قیدیوں کو محمد رسول اللہ کے سامنے پیش کیا گیا. ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی. جو قیدی قید کر کے لائے گئے، جو مجرم قید کر کے لائے گئے، ان مجرمین کی لسٹ میں، ان قیدیوں کی لسٹ میں ایک عورت بھی تھی. اس کا بچہ کہیں شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا، کہیں کھو گیا تھا، دودھ پیتا بچہ. یہ عورت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی اور جو قیدی نبی کے سامنے پیش کیے گئے، اس عورت کو ہوش نہیں ہے کہ ہم کو نبی کے سامنے پیش کیا گیا ہے، کیا سزا ملے گی. اس کا دماغ اپنے بچے کی طرف لگا ہوا ہے. وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچتی ہے کہ میرا دودھ پیتا بچہ کہاں ہوگا. یہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قیدیوں کو ایک میدان میں جمع کر دیا گیا. اس میدان میں اس عورت کو بھی لایا گیا. وہ عورت جس بھی چھوٹے بچے کو دیکھتی، جس چھوٹے بچے کو دیکھتی، جس دودھ پیتے بچے کو دیکھتی، اس سے چھین لیتی اور اپنے پستان سے اس بچے کو لگا کر دودھ پلانے لگتی. اللہ کے نبی نے پوچھا ایسا یہ عورت کیوں کر رہی ہے؟ جس عورت کے بچے کو دیکھتی یہ پکڑ لیتی اور اپنے پستان کا دودھ پلانے لگتی، ایسا کیوں ہے؟ جواب ملا اللہ کے نبی، اس عورت کا بچہ کہیں گم ہو گیا ہے، اس لیے یہ ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے. اللہ کے نبی نے اس عورت کی اس محبت کو دیکھا، اس عورت کی اس رحمت کو دیکھا جو دوسروں کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے. اللہ کے نبی صحابہ سے سوال کرتے ہیں، آئے میرے ساتھیو، اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے اور پھر اس عورت سے کہا جائے کہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دو، تو تم کیا امید رکھتے ہو؟ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تصور کرو نبی کا سوال. جو عورت دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے، اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے پھر اس عورت سے کہو کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے، جلتی ہوئی آگ میں ڈال دے، تو کیا وہ ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں. اس کی محبت یہ کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے ساتھیوں، رب کی رحمت کے 100 درجوں میں سے ایک درجہ رحمت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگ کے حوالے نہیں کر سکتی ہے. جس کے پاس 99 درجے رحمت ہو وہ قیامت کے دن اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا؟ اس کی رحمت یہ کیسے گوارا کرے گی کہ اپنے بندے کو جہنم میں ڈال دے؟
لیکن بندے گناہ کر کر کے، شرک کر کر کے، بدعتیں کر کر کے، شراب نوشی کر کر کے، حرام کھا کھا کر، حرام کی کاروبار کر کر کے اپنے آپ کو خود جہنم میں لے جاتے ہیں، تو اس میں اللہ کی رحمت پھر غضب میں بدل جاتی ہے۔ ورنہ رب کی رحمت یہ گوارا نہیں کرے گی۔ جس کے پاس 100 درجے رحمت ہو، وہ کیسے گوارا کرے گا کہ میرا بندہ جہنم میں؟ آپ ایک مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کی بیٹی ہے، شادی ہوئی، آپ نے بہت سے برتن اس کو جہیز میں دیے، کانچ کے 2 برتن، کانچ کے 2 گلاس، شیشے کے 2 گلاس آپ نے اس کو دیے، بہت سے برتن دیے، لیکن 2 گلاس رکھے ہوئے تھے الماری میں، اور کانچ کے دونوں گلاس جس کو آپ کی بیٹی سسرال میں جانے کے بعد روزانہ صاف کر کر کے رکھتی تھی، اچانک دونوں گلاس گرتے ہیں نیچے، ایک گلاس تو ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور دوسرا گلاس بچ جاتا ہے، اتفاق ہے، دوسرا گلاس بچ جاتا ہے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ کی بیٹی کس گلاس کی حفاظت کرے گی، جو بچ گیا اس کی یا جو ٹوٹ گیا اس کی؟ کوئی بھی عقل مند انسان ہوگا، اس کو اگر کھڑا کر کے پوچھا جائے تو وہ یہی کہے گا، ارے جو ٹوٹ گیا اس کی کیا حفاظت کرے گی، وہ تو چکنا چور ہو گیا ہے، اس کی حفاظت کرے گی جو بچ گیا ہے۔ تو جو گلاس بچ گیا اس کو اٹھائے گی، اس کو پوچھے گی اور پھر رکھ دے گی، اور جو ٹوٹ گیا، چکنا چور ہو گیا، وہ جانتی ہے کہ یہ جڑ نہیں سکتا، اب اس کو گھر میں بھی رکھنا گوارا نہیں کرے گی، جھاڑو سے ادھر ادھر کانچ تو نہیں بکھر گئی کسی کے پیر میں نہ چپ جائے، اس لیے اس جگہ کو صاف کر کے اس ٹوٹے ہوئے کانچ کے گلاس کو صاف کرے گی اور ایک برتن میں لے کر ڈسٹ بن میں ڈال دے گی یا باہر کوڑے میں جا کر پھینک دے گی، اس ٹوٹے ہوئے گلاس کو کبھی وہ اپنے پاس نہیں رکھے گی۔ کیوں؟ ہر چیز کا ایک کوشچن ہوتا ہے، کیوں؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے، وہ صحیح سلامت گلاس کی حفاظت کر رہی ہے، لیکن ٹوٹے ہوئے گلاس کو گھر سے باہر کیوں پھینک رہی ہے؟ اس کیوں کا جواب ہے، صحیح سلامت گلاس کی حفاظت اس لیے کر رہی ہے کیونکہ وہ کام کی چیز ہے، وہ پینے کے کام آئے گا، مہمانوں کو پانی پلانے کے کام، یا چائے پلانے کے کام، یا دودھ پلانے کے کام آئے گا، لیکن ٹوٹا ہوا برتن کسی کام کا نہیں، اس لیے اس کو باہر پھینک رہی۔ چلیے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک ماں کے 2 بیٹے ہیں، دونوں بیٹے جوان ہیں، ایک پڑھ لکھ کر بہت قابل ہو گیا ہے، اس کی سرکاری سروس لگ گئی ہے، اس کو 1 لاکھ روپیہ مہینہ مل رہا ہے، ماں بوڑھی ہو چکی ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ بیٹا 1 لاکھ روپیہ مہینہ کماتا ہے، 50,000 روپے مہینہ کماتا ہے، اور اسی پر وہ اپنا پیٹ بھی پالتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالتا ہے، اور اپنی بوڑھی ماں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ لیکن اسی ماں کا ایک دوسرا بیٹا ہے، وہ بھی جوان ہے، لیکن اس کے دونوں پیروں میں پولیو ہے، لکوا مار چکا ہے، اس کے دونوں ہاتھوں میں کمپن ہے، ہاتھ بھی اس کے لکوا مار چکے ہیں، وہ نہ اٹھنے کے لائق ہے، نہ اپنے سے بیٹھ سکتا ہے، نہ اپنے سے کھا سکتا ہے، نہ اپنے سے پیشاب اور پائخانہ کر سکتا ہے۔ اس بچے کی عمر بھی 18-20 سال ہے، اس کا بھائی بھی 20-22 سال کا ہے، جو کماتا ہے اور اپنی ماں کو کھلاتا ہے، لیکن یہ بیچارہ اپاہج بچہ، دونوں پیروں سے اپاہج، دونوں ہاتھوں سے اپاہج،
بستر پر لیٹا ہے، یہ نہ کما سکتا ہے، نہ ماں کا پیٹ بھر سکتا ہے، نہ خود کھا سکتا ہے. یہ بچہ بھی ناکارہ ہے، کسی کام کا نہیں ہے، بیکار ہے. بلکہ یہ بچہ اپنے ماں پر بھی بوجھ بنا ہے، بلکہ اپنے بڑے بھائی کے اوپر بھی بوجھ بنا ہوا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماں ان دونوں بچوں میں سے کس بچے کی حفاظت کرے گی اور کس بچے کو اپنے گھر سے باہر نکالے گی؟ آپ کا جواب ہوگا وہ کسی بھی بچے کو باہر نہیں نکالے گی. وہی عورت جو کانچ کے گلاس کی حفاظت کر رہی ہے، جو بچ گیا کیونکہ وہ کام کا ہے، لیکن ماں اس کام کے بچے سے زیادہ دیکھ ریکھ اس بچے کی کر رہی ہے جو دونوں بستر اپنے دونوں پیروں دونوں ہاتھوں سے اپاہج اور لقوے کا شکار ہے، فالج مار چکی ہے، اس کی حفاظت کر رہی ہے. ماں اس بچے کے سر سے پسینہ نہیں پوچھے گی جو محنت کر کے آیا ہے، اس بچے کے سر سے پسینہ پوچھ رہی ہے جو بستر پر لیٹا ہے. ماں اس 20-22 سال کے بچے کا پیشاب اور پائخانہ صاف نہیں کرا سکتی ہے، بلکہ اب اتنا بڑا ہو چکا ہے وہ بچہ کہ وہ ماں اپنے بڑے بیٹے کی شرمگاہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرے گی، لیکن اس 18 سال کے اور 20 سال کے بچے کی شرمگاہ دیکھنا تو بہت دور کی بات، اس کی گندگی کو بھی اپنے ہاتھ سے صاف کر رہی ہے اور اس کی پیشاب کی جگہ کو بھی دھو رہی ہے. میرے بھائیوں، تصور کیجئے ماں کے دل میں یہ رحم اور یہ محبت کا جذبہ یہ کہاں سے آیا؟ یہ اسی رب کی 100 درجے رحمت میں سے اتاری ہوئی ایک رحمت کے ایک درجے کا حال ہے. یہ ماں اس بچے سے زیادہ پیار کرے گی جو بچہ اپاہج ہے، لنگڑا لولا ہے اور لقوے کا شکار ہے. یہ ماں اس کی زیادہ دیکھ ریکھ کر رہی ہے. کیوں؟ اگر اللہ ماں باپ کے دل سے یہ رحمت نکال دے تو ماں باپ سے بڑا ہمارا دشمن کوئی ہو سکتا ہے؟ بتائیے. کمینہ پیدا ہو گیا، کمائیں ہم اور مر کے ہم چلے جائیں تو ہمارے بنائے ہوئے گھر میں تو رہے گا؟ باپ کی محنت، باپ کا رات میں جاگ جاگ کر محنت کر کے مزدوری کر کے بلڈنگ بنانا، جبکہ باپ کو معلوم ہے کہ اس بلڈنگ میں ہم نہیں رہیں گے، میرے مرنے کے بعد میری اولاد رہے گی. اگر اللہ باپ کے اور ماں کے دل سے یہ محبت نکال دے تو ماں باپ سے بڑا ہمارا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ میری محنت کی کمائی میں تو رہے گا، لیکن نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ باپ کی محبت یہ گوارا نہیں کر سکتی ہے کہ میری اولاد ماری ماری پھرے. یہ محبت کس نے پیدا کی ہے؟ اسی رب نے. اور 100 درجے رحمت کے ایک اتارا ہے، اور ایک رحمت کے درجے کا حال یہ ہے جو مرغی اپنے بچوں سے پیار کر رہی ہے، بکری اپنے بچوں سے، بھینس اپنے بچڑے سے، گائے اپنے بچڑے سے. یہ محبت کا تقاضا ہے. اور ماں اپنے بیٹے سے محبت کر رہی ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو رب کی رحمت کا ایک درجہ. اب ذرا آئیے پھر دیکھیے رب کی رحمت کا حال کیا ہے. آئیے اور پھر دیکھیے کہ رب کی رحمت کا حال کیا ہے. فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت یہ کیسے گوارا کر لے گی جب ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کر سکتی ہے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت یہ کیسے گوارا کرے گی جبکہ اس کے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں؟ کیسے گوارا کرے گی کہ اپنے بندے کو آگ میں ڈال دے؟ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے نبی اکرم نے فرمایا، ایک شخص اپنے اونٹ کو اپنے گھر کے سارے سامان کے ساتھ پیک کر کے نکلتا ہے اور ایک صحرا اور جنگل سے ہوتا ہوا جاتا ہے. تھک گیا، جنگل میں ایک پیڑ سے ایک درخت سے وہ اپنے اونٹ کو باندھ دیتا ہے اور تھوڑی دیر درخت کے سائے میں آرام کرنے لگتا ہے. آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ غائب. اس میں پورے گھر کا سامان بندھا تھا. اب اونٹ غائب، ہوش اڑ گئے ہیں، اونٹ غائب، میرے گھر کا پورا سامان اونٹ پر اور اونٹ غائب. وہ کبھی اس جھاڑی جاتا،
کبھی اس جھاڑی میں دیکھتا، کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتا، کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتا، وہ پورا جنگل تلاش کر ڈالا لیکن اس کو اونٹ نہیں ملا، اس کو اونٹ نہیں ملا۔ پورا جنگل تلاش کر دیتا ہے لیکن اس کو اونٹ نہیں ملتا ہے۔ مایوس ہو کر اسی پیڑ کے پاس آتا ہے، ہاتھ سر پہ رکھ کر سوچنے لگتا میں کیا کروں گا، بڑی محنت سے مال کمایا تھا، غائب ہو گیا اونٹ، کہاں چلا گیا؟ اب کتنا دن لگے گا اتنا مال کمانے میں، اور اپنے گھر کا ساز و سامان بنانے میں کتنا وقت لگے گا؟ اب یہ سوچ ہی رہا تھا، تھکا ہوا تھا کہ اچانک نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے، کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے جس پیڑ سے غائب ہوا تھا۔ آتا ہے، اونٹ تو یہ ہے، جا کر دیکھتا بندھا ہے، سامان دیکھتا ہے تو اس کے اوپر اناج کا ایک دانہ بھی کم نہیں ہے، جیسے وہ اپنے گھر سے لایا تھا ویسا ہی ہو بہو، سیم ٹو سیم ویسا ہی اونٹ پر لگا ہوا ہے، اور ایک بھی چیز غائب نہیں ہے۔ اس چیز کو دیکھتا ہے تو مارے خوشی کے، ہم نے دن بھر اونٹ ڈھونڈا، تلاش کیا تو ملا نہیں، اور اچانک اپنے آپ آ گیا اور سامان بھی غائب نہیں۔ اس کو دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اونٹ کو دیکھتا جاتا اور نظریں آسمان پہ ڈالتا جاتا اور اپنے رب سے کہتا جاتا، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ مان گیا تیری قدرت، اے اللہ مان گیا میں تجھے، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا۔ نہیں سمجھ پائے نا؟ اس نے کیا جملہ استعمال کیا؟ مارے خوشی کے اس نے کیا کہا؟ اللہم انت عبدی، واہ واقعی تو میرا بندہ ہے، وانا ربک اور میں تیرا رب۔ الٹا بول گیا، سمجھ رہے نا کیا بول گیا وہ؟ اس کو بولنا یہ چاہیے تھا کہ واقعی میں تیرا بندہ اور تو میرا رب ہے، لیکن اونٹ پا گیا، سامان لدا ہے، خوشی میں اس کو پتہ نہیں ہے، دماغ سے ہٹ گیا، اتنی خوشی ہوئی اس کو، اتنی خوشی ہوئی کہ اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہا، اور مارے خوشی میں کہہ گیا اللہم انت عبدی وانا ربک، واقعی تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہ نے جملے سنے تو مسکرا دیا۔ یہ مسکرانے والا جملہ تھوڑی ہے۔ اب میرا بیٹا خوشی میں اگر یہ کہہ دے کہ میں تمہارا باپ ہوں تم میرے بیٹے، بھائی کوئی چیز میں لا کے اس کو دوں خوشی میں جو اس کو بہت پسند ہو، اور خوشی خوشی کہتے باپ تم میرے بیٹے ہو میں تمہارا باپ، تو ہم ناراض تھوڑی ہوں گے، ہم تو خوش ہوں گے کہ دیکھو خوشی میں بیچارہ ایسا کہہ رہا ہے، جبکہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہاں تم میرے پیارے ابو ہو اور میں تمہارا بیٹا، لیکن دھوکے سے اس کے منہ سے نکل گیا مارے خوشی کے، ہاں میں تمہارا باپ ہوں تم میرے بیٹے۔ یہ باپ اچھی طرح جانتا ہے کہ بیٹا مذاق میں کہہ رہا ہے یا دھوکے سے نکل گیا، یہ صحیح میں کہہ رہا، یہ باپ جانتا، اور رب جانتا ہے کہ میرا بندہ یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن دھوکے سے خوشی میں اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اس لیے وہ مسکرا رہا ہے۔ اگر یہی جملے اس نے جان بوجھ کر کہے ہوتے تو معاف کیجئے گا وہ کہیں کا نہیں رہے۔ اتنے خطرناک جملے تو فرعون نے بھی استعمال نہیں کیے، فرعون بھی لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، مجھے اپنا رب کہو میں تم سب کا رب ہوں۔ فرعون بھی لوگوں سے یہ کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ فرعون نے کبھی زندگی میں اپنے رب سے نہیں کہا اے اللہ میں تیرا بھی رب ہوں، وہ لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں تم مجھے اپنا رب مانو، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیا کیا؟ اس کو دریا میں غرق کر دیا، ڈبو دیا اور مار ڈالا، اور اس کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا۔ آج بھی مصر کے میوزیم میں اس کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے، آج بھی اس کی لاش دیکھ لو جو دیکھنا چاہے، آج بھی زمین اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، جس زمین میں گاڑا جاتا ہے زمین نکال کے پھینک دیتی ہے، جس سمندر میں ڈالا جاتا ہے سمندر نکال کے پھینک دیتا ہے، آج بھی اس کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے۔ فرعون نے اتنے بڑے جملے نہیں کہے تھے، اس نے یہ کہا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن اللہ سے کبھی نہیں کہا تھا میں تیرا رب ہوں، لیکن اس نے تو اللہ ہی کو اپنا بندہ کہہ دیا اور اپنے آپ کو رب کا، اللہ کا رب کہہ دیا۔ اللہم انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ میں تیرا خدا، ذرا تصور کرو، لیکن اس کے باوجود اللہ ناراض نہیں ہو رہا، کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کی نیت یہ نہیں تھی۔
اللہ کے نبی اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے اپنا اونٹ پانے کے بعد کہ ہوش میں نہیں ہے، اتنی خوشی ہے کہ وہ زمین پر پیر نہیں رکھ رہا ہے۔ جب ایک گناہگار بندہ رات کی تاریکی میں نفل نماز پڑھنے کے بعد جب ساری دنیا سو رہی ہو پھر وہ اٹھ کر وضو بنائے اور رات کے اندھیرے میں اٹھ کر رفع یدیہ الی السماء اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لے اور پھر اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے، آئے اللہ اللہم اغفر لذنوبی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لذنوبنا وارحمنی واستر عیوبنا، یہ ساری دعائیں وہ مانگنے لگے اور پھر وہ رب کو راضی کرے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ایک گناہگار بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا لیتا ہے، اپنی جھولی پھیلا لیتا ہے اور رب کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہ بخش دے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو ابھی مارے خوشی کے یہ کہہ گیا تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ جتنی خوشی اس انسان کو ہوتی ہے اپنا اونٹ پانے کے بعد، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ گناہ، کتنی زیادہ گناہ، کئی زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی گناہگار بندہ اس کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود وہ اپنے بندے کو معاف کرتا رہتا ہے۔ ہم کو 12:30 بتایا گیا تھا اس لیے، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائیوں یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کتنا مہربان ہے وہ اللہ۔ اور سنیے ایک چیز آپ کو پوائنٹ کی بتا دیتا ہوں، ہمارے صدر محترم جو اس جلسے کے ہیں انہوں نے کہا آج پہلا دن ہے اس لیے تھوڑا سا جلدی ختم ہو جانا چاہیے، تو میں بس ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا، بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، سن لیجیے میرے پیارے ساتھیوں، اس کو غور سے سنیے۔ اللہ رب العالمین نے تقریباً 20 سے زیادہ، قرآن پڑھیے آپ، 20 بار 20 سے زیادہ بار یا عبادی کہہ کر اپنے بندے کو پکارا، یا عبادی یا عبادی، بلکہ بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی یہی کہا، قل یا عبادی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس پیار و محبت بھرے جملے کو سنیے، بندہ گناہگار ہے، اتنا گناہگار ہے کہ اس نے زمین و آسمان بھر کر گناہ کر رکھے ہیں، اس کو بھی اللہ یہ نہیں کہہ رہا بھاگ تو گناہگار ہے میرے دربار میں مت آنا، اس کو بھی اللہ کیا کہہ رہا، آئے میرے بندو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آئے میرے بندو اگر گناہ کر کر کے تم نے زمین و آسمان بھر لیے ہو، اگر بہت زیادہ گناہ کر کے اپنے آپ کو سیاہ کالا کر لیا ہو، اگر گناہ کر کر کے تم نے زمین و آسمان بھی بھر ڈالے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تب بھی تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، اللہ کے رحم و کرم سے مایوس مت ہو جاؤ، اگر توبہ کرو گے تو ہم آج بھی تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر بخشش مانگو گے تو آج بھی میں تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ 20 سے زیادہ بار اللہ نے قل یا عبادی کہا ہے، آئے میرے بندو، آئے میرے بندو میرے پاس تو آؤ، میرے بندو مجھ سے گناہوں کی معافی تو مانگو، میرے بندو میرے پاس گڑگڑاؤ تو رو تو صحیح، ہم تمہیں آج بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر 20 مرتبہ یا عبادی کا ہے تو قرآن پڑھیے 300 سے زیادہ، 300 سے زیادہ اس نے رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے، رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ میری رحمت، یہ میری رحمت، یہ میری رحمت، اور ایک لفظ تو ایسا کہہ دیا ہے، رحمتی وسعت کل شیء، رحمتی وسعت کل شیء، آئے میرے بندو میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے،
میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، میری رحمت کے سائے میں آؤ تو صحیح، اے میرے بندوں میری رحمت کے دائرے میں آؤ، ہم تم پر بھی اپنی رحمت نثار کر دیں گے، ہم تم پر بھی اپنی رحمت کا سایہ کر دیں گے۔ یہ الرحمن الرحیم، یہ رب کی رحمت ہے۔ ماں باپ، بھیڑ بکری، دمبا، مرغی، کتا کتیا اور جانوروں کی رحمت اور انسانوں کی رحمت بھی سنی، اور رب کی رحمت بھی آپ نے سنی۔ یہ سب رب کی رحمت کے 100 درجوں میں سے ایک درجے کا حال ہے۔ غور کرو، جو اس نے کھانا موسیٰ علیہ السلام کو دیا تو فرعون کو بھی اس نے بھوکا نہیں سونے دیا۔ اگر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نعمتوں سے نوازا تو نمرود کو بھی اس نے بھوکا نہیں مرنے دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر غذائیں اتاری ہیں تو نبی کے دشمن ابو جہل اور ابو لہب کو بھی اس نے بھوکا نہیں سلایا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے اللہ رب العالمین کے رب کی ربوبیت پر؟ ہمیں بہت جلدی یہ آیا تھا یہ میرا ہے، یہ فلاں کا، یہ میرا دشمن ہے، ہم اس کو نہیں بلائیں گے۔ لیکن ذرا تصور کرو، ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی مہمان کو ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک معمول تھا، وہ کبھی کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے، وہ کھانا کبھی اکیلے نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو پکڑ کر لاتے تھے اور اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے اس کو کھانا کھلاتے تھے۔ ایک دن کوئی نہیں ملا تو ایک مجوسی سمجھتے ہیں، آگ کا پجاری، آگ کی عبادت کرنے والا، پارسی سمجھ لو، پارسی، آگ کو اپنا خدا ماننے والا، آگ کی عبادت کرنے والا مجوسی۔ وہ بوڑھا کہیں جا رہا تھا تو کہا بابا بھوکے ہو؟ کہا ہاں، چلو کھانا کھا لو۔ بہت اچھا، آگے بیٹھا دسترخوان پر، ابراہیم علیہ السلام نے کھانا لگا دیا۔ اس بوڑھے نے جیسی کھانے کا لقمہ اٹھایا اور منہ تک لے جانا چاہا، اس نے نام لیا، بسم النار، شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے۔ آگ ہی کو وہ اپنا رب مانتا تھا، آگ کو ہی وہ اپنا معبود سمجھتا تھا، تو اس نے کیا کہا؟ بسم النار، میں شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، اے بڈھے رکھ کھانا رکھ۔ اس نے رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ کہا کہ بسم اللہ بولو، کہو کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ بڈھا بولا بھیا میں یہ تو نہیں بولوں گا، میرا خدا تو آگ ہے، میں تو آگ کے ہی نام سے کھاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کھانا، یہ نعمت میرے رب نے دی ہے، اس پر میرے رب کا نام لوگے؟ اس نے کہا ابراہیم بھوکا مر جانا گوارا ہے، تیرے رب کا نام لینا گوارا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اٹھ بھاگ، چلا گیا بڈھا، نہیں کھلایا۔ ابھی وہ 100 150 یا مشکل سے 200 قدم گیا ہوگا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا جبرائیل ابراہیم سے کہو اس بڈھے کو بلا کر لاؤ اور دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ، کھانا رب نے دیا ہے تم نے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بوڑھے کو بلایا اور پکڑ کر لائے، آئے بزرگ ادھر آؤ، چلو کھانا کھا لو۔ اس نے کہا ابراہیم ابھی تو آپ نے بری طرح بھگایا اور آپ کہتے ہو کھا لو۔ فرمایا ہاں چلو کھا لو۔ دسترخوان پر بٹھایا، کہا دیکھو میں اپنے رب کا ہی نام لوں گا، بسم النار۔ فرمایا بابا تمہیں جس کا نام لینا ہو اس کا نام لے لو، لیکن کھانا کھا لو۔ کہا ابراہیم اتنا کیسے بدل گئے ہو؟ فرمایا جب تم دسترخوان سے اٹھ کر گئے، 200 قدم دور پہنچ گئے، میرے رب نے جبرائیل کو بھیج دیا، ایک فرشتے کو بھیجا، اور اس فرشتے نے آ کر مجھ سے کہا اے ابراہیم اس بوڑھے کی عمر تو 90 سال ہے، تم بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس بوڑھے نے کہا 90 ہی سال ہے۔ بھائی ابھی میرے رب نے بتایا ہے، جبرائیل نے بتایا کہ اس بوڑھے کی عمر 90 سال ہے، 90 سال کی پوری زندگی اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا۔
اے ابراہیم اس کے باوجود میں اس کو کھلاتا رہا، وہ تیرے دسترخوان پر ایک بار میرا نام نہیں لیا، تو نے اس کو بھگا دیا۔ یہ رب کی رحمت کو گوارا نہیں، یہ اس اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں کہ کوئی بھوکا دسترخوان سے اٹھ جائے۔ اے بابا تم نے 90 سال سے میرے رب کا نام نہیں لیا، لیکن پھر بھی اس نے تمہیں کھلایا۔ آج بھی اس نے دسترخوان سے بھوکا اٹھ جانا اس کو گوارا نہیں ہوا۔ اس نے مجھے بولا کہ بلا کر لاؤ اور کھلاؤ۔ اس بوڑھے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگا، اے ابراہیم اپنا ہاتھ بڑھاؤ، پہلے میرا رشتہ اس رب سے جوڑ دو جو اتنا مہربان ہے، جو 90 سال تک مجھے جس کا نام نہیں لیا پھر بھی کھلاتا اور پلاتا رہا، یہاں تک کہ آج بھی اس نے مجھے بھوکا دسترخوان سے اٹھنا گوارا نہیں کیا ہے، اور آج بھی اس نے آپ کے پاس فرشتے کو جبریل کو بھیج کر مجھے کھانا کھلانے کے لیے یہاں بھجوایا ہے۔ اے ابراہیم اب سب سے پہلے میرا رشتہ اس رب سے جوڑ دو، تبھی ہم بعد میں کھانا کھائیں گے۔ اس بوڑھے نے اس رب سے رشتہ جوڑا اور اس کے بعد کھانا کھایا۔ تو میرے بھائیوں یہ ہے رب العالمین، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے دسترخوان پر جو کھا رہا وہ میرا دشمن ہے۔ یقین مانیے اگر اللہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ میرا دشمن ہے تو یقین مانیے پھر کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی پینے کا موقع نہ دے۔ پھر ان کرمنل اور گنڈے لوگوں کو حکمرانی دے دے گا، لیکن اس کی نظر میں کچھ نہیں آؤگا۔ رب العالمین ہے، رب الانس والجن ہے، رب الحیوانات، وہ جانوروں کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے۔ آپ کتنا کھائیں گے؟ 2 روٹی، 3 روٹی، 4 روٹی، 5؟ کتنا کھائیں گے؟ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو، اب میں نام نہیں لوں گا، لیکن ایک جلسے میں نے ایک ایسے مولانا کو دیکھا ہے جو 1.5 کلو مچھلی کھا گیا، 1 کلو بکرے کا مٹن وہ بھی کھا لیا، اور آدھا کلو سلاد بھی کھا لیا۔ چشمدید گواہ ہوں، چشمدید گواہ، اتنا بڑے بڑے 3 بار اس کو چاول دیا گیا وہ بھی کھا لیا۔ اور مذاق میں کھانا کھلانے والا جب اور دینے لگا لیجئے تو کہتا نہیں آج سفر لمبا ہے کر کے آیا ہوں، طبیعت میری ٹھیک نہیں، آج میں کچھ کم ہی کھاؤں گا۔ اتنا کھانے کے بعد بھی وہ کہہ رہا کہ نہیں میری طبیعت کچھ گڑبڑ ہے اس لیے آج میں کچھ کم ہی کھاؤں گا۔ تو ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اتنا کھاتے ہیں، کتنا بھی کھا لیا پھر بھی کتنا۔ لیکن میرا رب تو وہ ہے جو سمندر میں چلنے اور ٹہلنے والی وہیل مچھلی جو بڑے بڑے جہازوں کو بھی الٹ دیتی ہے، بڑے بڑے جہازوں کو بھی پلٹ دیتی ہے، جو ایک دن میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے، 40 ٹن مچھلیاں، مردے، اور یہ جو جانور ہیں حشرات الارض، جو زمین کے جانور اور سمندر میں پھرنے والے جانور جو منہ پھاڑتی ہو جتنے اس کے منہ میں آ جائیں، 40 ٹن کھاتی ایک دن میں، پر ڈے۔ اس کی خوراک کتنی ہے؟ 40 ٹن۔ میرا رب تو اس کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے، اور 40 ٹن کھانے کا انتظام اس کے لیے بھی کرتا ہو روزانہ، پر ڈے 2 روٹی اور 3 روٹی کھانے والے انسان، تجھے ضرورت پڑ رہی ہے، تجھے ضرورت پڑ رہی ہے اپنے بھائی کی زمین کو غصب کرنے کی، تجھے ضرورت پڑ رہی ہے ناجائز مال کمانے کی، تجھے ضرورت پڑ رہی ہے جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کی، جبکہ تیری خوراک صرف 2 روٹی ہے، تیری خوراک صرف 3 روٹی ہے۔ میرا رب تو 40 ٹن گوشت کھانے والی مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے۔ یاد رکھیے گا، قرآن و حدیث پڑھیے آپ، قرآن و حدیث پھر سن لیجئے۔ 2 حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، تیسری کوئی چیز نہیں ملے گی۔ حقوق اللہ 1/4 ہیں اور حقوق العباد 3/4۔
1/4 حقوق اللہ ہے اور 3/4 حقوق العباد ہیں. حقوق اللہ 1/4 ہے، صرف چوتھائی. اسلام کے اندر 2 ہی حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. اللہ کا حق صرف چوتھائی ہے اور 3 حصے بندوں سے جڑے ہوئے ہیں، بندوں سے. اس کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا حق چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن بندے کا حق میں معاف نہیں کروں گا. اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے نماز بہت ضروری ہے، لیکن اگر چھوٹ گئی یا جان بوجھ کر اگر آپ نے چھوڑ دی، اللہ اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے. یہ اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے، وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. بہت ضروری ہے نماز، لیکن اگر آپ نے چھوڑ دی، جان بوجھ کر ہی ترک کر دی، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. یہ اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اگر آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی یا کسی غیر مسلم ہی کی، ہندو ہی کی یا عیسائی کی یا کرسچن کی یا یہودی کی، اگر ایک بالشت زمین پر اگر قبضہ کر لیا ہے اور اس کو اپنی زمین میں شامل کر لیا ہے، ایک بالشت زمین پر قبضہ کر کے اپنے مکان میں شامل کر لیا ہے، تو اللہ قیامت کے دن اس کو معاف نہیں کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ نماز ایک بار معاف کر دے گا، یہ میرا حق ہے، میں چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں، چاہوں تو نہ کروں. لیکن اگر کسی کا حق مارا ہے، ایک بالشت نہیں، 1 انچ بھی اگر آپ نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. نماز آپ نے چھوڑی تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کو ماں کی گالی دی، بہن کی گالی دی، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن، جب تک کہ دنیا میں آپ کو آپ کے بھائی نے معاف نہ کیا ہو. تو جاؤ بیٹا جاؤ، ٹھیک ہے. یہ ہے سمجھانے کا اثر. سامنے ہی بیٹھ کر اور پہلی صف میں، اس کو کہتے ہیں چوری اور اوپر سے سینہ زوری. تم جیسے 360 مولوی روزانہ آئے، ہم ان کی نہیں مانے، تمہاری کیا مانیں گے؟ تم تو کل کے لونڈے ہو مولانا. یہ ہے ہمارا حال. سسٹم دیکھیے آپ، سسٹم. تو سن رہے ہیں، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اس لیے حقوق العباد کا خیال رکھیے. ظلم اللہ کبھی معاف نہیں کرتا اگر آپ نے کسی پر کیا، جب تک کہ وہ معاف نہ کرے. الرحمن الرحیم، میں 2 ہی آیتوں پہ چل پایا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ابھی رحمان الرحیم پر اور بھی باقی ہے میرے پیارے ساتھیوں. کل کوئی دوسرا ٹاپک آپ کے سامنے رکھیں گے. ہم یہاں سے یہ سوچ کر اٹھیں کہ اللہ رب العالمین ہے اور رحمان الرحیم ہے. وہ مہربان ہے، وہ جس طریقے سے سب کو پالتا اور پوستا ہے، اس کی نظر میں کوئی دوست و دشمن نہیں، وہ سب کو دیتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو بھی اس کو رب سمجھنا چاہیے اور اس کی رحمت کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے، اور اس رب نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اس رب کی دی ہوئی زندگی کو اسی رب کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ ہمیں اپنی ربوبیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں رب العالمین کے رحمان الرحیم سے ہم کو رحمت طلب کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.